یہ اختلاف نظر دنیا میں ایک حقیقت ہے اور دس از ویری نائس تھنگ. وائی نائس تھنگ؟ اختلاف اچھی چیز کیوں ہے؟ اتنی خوبصورت چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی اختلاف سے دنیا میں نئی چیزیں وجود میں آتی، اور اگر نئی چیزیں وجود میں نہ آئے تو دنیا تو گرو ہی نہ کرے. گروتھ کیسے کہتے ہیں؟ گروتھ کہتے ہیں جب آپ پہلی پوزیشن میں نہ رہیں، اس سے اگلی حیات میں بدل جائے، نئے انداز سے ظہور پذیر ہو رہے ہوں. جب پودا آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پودا بڑھ رہا ہے، درخت بڑھ رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ آج سے ہفتہ پہلے جس پوزیشن میں تھا اس میں نہیں، اس میں ڈیفرنٹ ہو گیا. یہ تبدیلی آ گئی ہے اس میں. جی، یہ تبدیلی بھی مختلف طریقے کی ہوتی ہے. تو یہ تبدیلی گروتھ کا نام ہے، اور جمود موت ہے. سٹیگننٹ جو چیز ہو جائے، ڈیتھ اور لائف میں کیا فرق ہے؟ لائف میں گروتھ ہے، ڈیتھ میں گروتھ کا رک جانا ڈیتھ ہے. اگر کوئی انسان کی مزاج میں جمود آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، وہ آگے بڑھنے سے رک جائے، نئے نئے خیالات کو نہ آزمائے اور اڈاپٹ کرے، اور اس کے بعد دنیا کے نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل کے حل نہ پیش کرے، اور اس میں زندہ سلامت اور کامیاب رہنے کی وہ صلاحیتیں بھی بیدار نہ کرے، جس کے ہم سسٹینیبلٹی کہتے ہیں، کہ he or she has the ability to live in this different environment, or the environment which is altogether different from his own mindset and his own philosophy. اس میں بھی سروائیو کرنے کا وہ انداز جانتا ہے. تو یہ کو ایگزسٹنس کا کنسپٹ دنیا میں آیا کہ کیپنگ یور اون پرسنالٹی انٹیکٹ بٹ لیونگ ود دوز ہو آر ڈفرینٹ اینٹیز اور who are of different mindset، ان کے ساتھ زندہ رہنے کا نام اصل زندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میرے مطلب کی ہو جائے گی تو میں زندہ رہوں گا. نو، بات ہم کر رہے تھے ویریئنس کی. یہ جو آپ کا شعبہ ہے ایگزام کا، ایسے کا پرٹیکولرلی، اس میں جب بھی کوئی ٹاپک ہو اس میں ویریڈ اوپینین کو آپ مینشن کرتے ہیں کہ اس موضوع پر کیا کچھ کہا گیا ہے. پھر آپ انالیسز، جس کو تجزیہ کہتے ہیں، انالیسز یہ کرتے ہیں کہ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق کمپیریٹیولی بیٹر کیا ہے، اور بیٹر اچھے کا معیار کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لیے بہتر کیا ہے، معاشرے کو اس کے مسائل سے نکالنے کی صلاحیت کس تھاٹ میں ہے اور کس تھنکر میں ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا نکلا، جہاں میں آنا چاہتا ہوں، الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں سکھ تقسیم کرنا ہے، معاشرے کو اس کے مسائل سے نکالنا ہے، جہاں طاقتور کمزور کا استحصال نہ کرے. تہذیبوں کی ابتدا، تہذیبوں کا عروج، اور مہذب دنیا اسے کہتے ہیں جہاں کمزور طبقات کا استحصال ختم ہو جائے. اور جہاں کمزور طبقات کا طاقتور طبقات استحصال کریں، وہ باربیرک سوسائٹی ہوتی ہے، سیوجیرا کی سوسائٹی ہوتی ہے، وحشی سوسائٹی ہوتی ہے، وہ علم، تہذیب اور تمدن سے دور ہوتی ہے. اور یہ جو انسان کا سفر ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی monarchies ہوتی تھی. The words political system started from the monarchies and the kingships. یہ کنگشپ اور monarchy کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ یہ طاقت کی علامت ہوتی ہے کہ جس کے پاس مسکولر اسٹرینتھ ہو وہ حکمران ہوگا. مسلز رولڈ ان the world. اور کن پر کرے گا؟ جو اسے کم مسکولر اسٹرینتھ رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی اسی طاقت کے بل بوتے پر کہتا ہے مجھے کون سکسیڈ کرے گا، میری جگہ کون لے گا؟ وہ لے گا جس کو میں چاہوں گا. اور میں کس کو چاہوں گا؟ میں اپنی اولاد کو چاہوں گا. اسے کہتے ہیں ڈائناسٹیکل رول، اسے کہتے ہیں خلافت و ملوکیت. وہ جو خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر سے اقتدار کہیں اور تقسیم نہ ہو. انٹلیکچوئل پیدا ہوا، اس نے کہا کہ عقل، ریزننگ اور ایبلٹی اور قابلیت رول کرے. یہ بلڈ کیا چیز ہوتی ہے کہ بلڈ شڈ رول دا ورلڈ؟ کیا بلڈ میں کچھ کمپینڈیم آف ایبلٹیز ہوتا ہے؟ سائنس مجھے بتائے کہ پرٹیکولر ڈی این اے جو ہے وہ رولنگ ڈی این اے ہے، اور دوسرے ڈی این اے سبجیکٹ کے ڈی این اے سے.
سلیوری کے ڈی این اے اس میں جینز ہیں. He has to remain as slave or as a subject, and this particular DNA or blood will rule the world. ابھی تک دنیا میں 21st سینچری میں وہ طبقے موجود ہیں جو کہتے ہیں اقتدار تو صرف اس خاندان کا حق ہے. کہاں گیا انٹلیکچوئل؟ انٹلیکچوئل تو کہتا ہے قابلیت. قابلیت کیسے کہتے ہیں؟ انٹلیکچوئل کہتا ہے ایبلٹی شوڈ رول، کیپیبلٹی شوڈ رول، اور کوئی بھی ابو لا نہ ہو، ابو کانسٹیٹیوشن نہ ہو. ڈائنیسٹیکل اور کنگشپ میں یہ چیز نان ایگزسٹنٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کنگ اور اس کے خاندان کو قانون نہیں پکڑ سکتا، بلکہ ان کے تو الفاظ قانون ہوتے ہیں. یہاں سے ڈیموکریٹک سوچ کی ابتدا ہوتی ہے کہ یہ ڈائنیسٹی سے اٹھاؤ رول کی استحقاق کو، اور کس کو دو؟ عوام الناس کو دو، کہ اصل آبجیکٹو تو سوسائٹی کی ویلفیئر ہے. پرٹیکولرلی جو ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹس ہیں جن کا ہمیشہ تاریخ میں استحصال ہوا ہے، ان کی حفاظت اور ان کے لیے جینے کے صحیح ماحول پیدا کرنے کا نام ہی تہذیب ہے. ایگالیٹیرین سوسائٹی ہے، ویلفیئر سوسائٹی ہے. کمزور طبقات جس بھی معاشرے میں محفوظ محسوس کریں، وہ معاشرہ سویلائزڈ معاشرہ ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب معاشرے میں رول آف لا ہو. اس کو ہم ایک لفظ میں تعریف کرتے ہیں جسٹس. جسٹس شوڈ پریویل ان دا سوسائٹی. جسٹس مینز اگر کسی نے کتنا جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی. اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جرم کرنے والے کا لیول کیا ہے. لیکن ایلیٹسٹ کلاس جو ہیں، ارسٹوکریٹک کلاس ہے دنیا کی اور ملکوں کی، انہوں نے خود کو ابو لا بنانا ہوتا ہے کہ قانون ہمیں نہ پکڑ سکے. دس از اینٹی تھیسس آف ڈیموکریسی. ابتدا ڈیموکریسی کی بے شمار ادوار سے آپ کہہ سکتے ہیں. ابتدا جب سے ہو گئی تو دیٹ از دا فرینچ ریولیوشن 1789. 1789 میں جا کر عوام الناس کو یہ خیال آیا پہلی دفعہ کہ یہ جو چرچ اور مونارک نے اکٹھا ہو کر، یہ ارسٹوکریٹک کلاس کی میں مثال دے دیتا ہوں. یورپ میں حکمرانی تھی چرچ کی اور مونارک کی. ان دونوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، پادریوں نے بھی اور بادشاہ نے بھی، اس لیے کہ دونوں عوام میں کافی طاقت رکھتے تھے اور عوام کو نقصان پہنچانے کی یا ان کو انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں تھے. تو انہوں نے کہا ہم کٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو لہذا انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں، کٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں، مونارک اور چرچ کٹھا ہو جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. کٹھا ہونے کے بعد استحصال نہ کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ دونوں کٹھے ہو کر عوام کی خدمت کرنا شروع کر دیں تو what is bad in monarch or the church؟ وہ تو بڑا اچھا monarch ہوا، کنگ ہوا، کہ وہ تو سارا دن عوام کی خدمت کے لیے گھوم رہا ہے. اگر بادشاہ وقت گلیوں میں گھومے اور جو مساکین اور مستحق لوگ ہیں ان کو آٹے کی بوریاں تقسیم کر رہا ہو تو ہمیں تو ایسا monarch کوئی برا نہیں. یا حضرت صاحب کوئی ہوں، بہت بڑے شیخ ہوں، عالم دین ہوں، شیخ الاسلام ہوں، اور وہ یعنی عام لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر کے ان کے گھروں میں غریب لوگوں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہوں، کھانا تقسیم کر رہے ہوں، ہمیں شیخ الاسلام سے کیا ڈر؟ ایسے تو یہی تو چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ سارے کٹھے ہو کر ان کے منہ سے نوالا چھین رہے ہوں جی، تو دن پرابلم سٹارٹ. پھر الٹیمیٹلی نے کہا کہ یہ جو monarchies کو ختم کرو اور عوام کی حکومت کرو. اور پھر ابراہیم لنکن کے الفاظ آئے، اس نے کہا کہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے. جب ہم عوام سے پیسے لے کر حکومت کرتے ہیں تو why we are not giving the right to rule to the people from where we get the money؟ کہ ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں جمہوریت جمہور سے نکلا ہے. جمہور عوام الناس کو کہتے ہیں، عوام الناس، ایوری باڈی، کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. اگلی بات جو ابراہیم لنکن نے کہی، یہ میں تو پہلی دفعہ وہاں دیکھی جب
اسپرنگ فیلڈ میں جو اس کا پرانا شہر تھا الینوائس اسٹیٹ میں یہیں امریکہ میں, تو few years back I visited that museum where he used to live, اسپرنگ فیلڈ. تو وہاں ایک اور فقرہ لکھا ہوا تھا ابراہیم لنکن کے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, all the governments which are not poised to serve the common people are destined to be vanished. دعوے سے کہا گیا جو حکومتیں عوام الناس کی زندگی میں بہتری نہیں لا سکتی یا ان کی خدمت نہیں کرتی, کہتا دنیا سے وینش ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی.